ایران جنگ اب دوبارہ نہیں ہوگی. کیا ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن میں شکست کے خوف اور نیتن یاہو اکتوبر میں الیکشن میں شکست سے خوف زدہ ہو گئے ہیں؟ اسرائیل نے لبنان پر قبضوں کی فوجی مہم سے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی شکل دینے کا آغاز کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کی جانب سے ایران جنگ کے دوران آئرن ڈوم کا سسٹم اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. ایران جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو آئرن ڈوم یعنی اپنا جدید فضائی ڈیفنس سسٹم فراہم کیا تھا اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے فوجی اہلکار بھی متحدہ عرب امارات میں تعینات کیے گئے تھے. یہ تمام انکشافات ایکزیوس نے کیے ہیں. ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فوجی، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون غیر معمولی سطح تک پہنچ گیا تھا. ویب سائٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیلی حکام کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے اماراتی صدر محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کو ہدایت دی کہ وہ فضائی ڈیفنس سسٹم کے ساتھ متعدد انٹرسیپٹر میزائل اور درجنوں فوجی اہلکار امارات بھیجے. ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل نے اپنا یہ ڈیفنس سسٹم کسی دوسرے ملک کو فراہم کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ امارات پہلا ملک بنا جہاں یہ سسٹم استعمال کیا گیا. حکام کے مطابق اس فضائی ڈیفنس سسٹم نے درجنوں ایرانی میزائل حملوں کو ناکام بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر مسلسل میزائل داغے جا رہے تھے اور یہ میزائل ایک طرف ان امریکی فوجی تنصیبات پر تھے اور دوسری جانب ان عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جن عمارتوں کے اندر امریکی فوجی پناہ لیے ہوئے تھے. اور اس پر متحدہ کی جانب سے متعدد بار احتجاج بھی کیا گیا، لیکن ایران کا صرف ایک ہی موقف تھا کہ یہ زمین ایران کے خلاف اس جنگ کے اندر استعمال ہو رہی ہے. اب ایکزیوس نے یہ پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو مکمل طور پر ڈیفنس ٹیکنالوجی اسرائیل کی جانب سے مہیا کی گئی تھی اور خفیہ طور پر دونوں ممالک ایران جنگ کے دوران گہرے روابط قائم رکھے ہوئے تھے. اسی طرح دیگر خلیجی ریاستیں بھی اس ایران جنگ کے دوران ایک طرف اسرائیل کو مدد فراہم کر رہی تھی تو دوسری طرف امریکہ کے لیے اپنا کردار نبھا رہی تھی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر امریکی سامراجیت کو شکست دینے کے لیے چائنا اور رشیا دونوں ایک ہی پیج پر تھے. صرف یہی نہیں کہ ایک ہی پیج پر تھے بلکہ ایران کو مدد فراہم کر رہے تھے. امریکہ نے یہ منصوبہ کر رکھا تھا کہ وہ اس جنگ کے ذریعے چین کے اوپر دباؤ ڈالے گا کیونکہ چین ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے اور یہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا عملی اظہار ہے کہ چین صرف ایران کے ذریعے تجارت نہیں کر رہا، وہ پابندیوں سے محفوظ ایک مضبوط معاشی قلعہ تعمیر کر چکا ہے. اس کا آغاز مئی 2025 میں بیجنگ نے کیا تھا اور اس کے لیے 10,400 کلومیٹر طویل ایک ریلوے کوریڈور قائم کیا گیا تھا اور اس کو فعال کیا گیا. اب ٹرینیں زیان سے روانہ ہو کر قازقستان اور ترکمانستان کے راستے صرف 15 دن میں تہران کے ایپرن ڈرائی پورٹ پر پہنچ رہی ہیں، جس سے پرانا بحری راستہ نصف سے بھی کم رہ گیا ہے. اس ریلوے ٹریک کے ذریعے سے سامان کنٹینرز کے ذریعے چائنا بھیجا جا رہا ہے اور چائنا سے ایران بھیجا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مستقبل کے اندر اسی ریلوے نیٹ ورک کو آئل کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اور آئل کی جو ترسیل یعنی ایران جو تیل چائنا کو فروخت کرے گا اس کی ادائیگی یوان میں ہوگی اور لین دین بارٹر سسٹم کے تحت کیا جائے گا. یہ وہ متبادل اسٹریٹجک کوریڈور ہے جسے عالمی طاقت بھی آسانی سے نشانہ نہیں بنا سکے گی. میرے خیال میں یہی ملٹی پولر سسٹم کی جانب ایک اہم قدم ہے جس میں ڈالر کی بالادستی ختم ہو رہی ہے. ایران جنگ نے امریکہ کو متعدد محاذوں کے اوپر بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر کڑی تنقید کی اور یہ کہا کہ ان بے رحم دشمنوں یعنی امریکہ اور اسرائیل کو سائنس سے مسئلہ ہے، انہیں دنیا سے مسئلہ ہے، انہیں تہذیب اور شعور سے بھی مسئلہ ہے.
امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ اگر کوئی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ سائنسدان اور پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے اسرائیل اور امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تم نے ایران کی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں پر حملہ کیوں کیا؟ تمہیں یونیورسٹی سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر یونیورسٹیاں نہ ہوتی تو مسائل بھی نہ بنتے۔ اگر یہ تعلیمی ادارے اور یہ نوجوان باصلاحیت لوگ نہ ہوتے تو ہمارا دفاع اتنا مضبوط نہ ہوتا جتنا آج ہے۔ یہی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر 154 سے زائد تعلیمی اداروں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ وہاں پر موجود ریسرچ سینٹرز کو تباہ بھی کیا گیا تاکہ یہاں سے نئے سائنسدان نہ پیدا ہوں، اور جب یہ نئے سائنسدان پیدا ہوں گے تو اس سے ایران مزید طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ایران کی تہذیب مٹا دیں گے، لیکن منہ کی کھانی پڑی جب دنیا نے کہا کہ جنگ کی آڑ میں کسی خطے کی تہذیب کو مٹانا یہ سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے، تو ٹرمپ نے فوری طور پر نہ صرف اپنا بیان واپس لیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ بیان دے رہے تھے۔ لیکن تہران اس پوری جنگ کے دوران نہ تو دباؤ میں آیا ہے اور نہ ہی اپنے دفاع کے حوالے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹا ہے۔ مذاکرات کا جب دوسرا دور منسوخ ہوا اور پاکستان میں مذاکرات منسوخ ہونے کے صرف 10 منٹ بعد ایران نے امریکہ کو ایک نئی پیشکش بھیج دی تھی، اور اس کے اندر مزید نئی شرائط بھی تھیں اور پہلے والی شرائط کو بھی دوبارہ سے دہرایا گیا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ عدم جارحیت کی امریکی ضمانت کہ مستقبل میں ایران کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا جس کی تصدیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کرے گی۔ دوسری شرط، آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول، یعنی ایران مکمل کنٹرول برقرار رکھے گا جس میں گزرگاہ کو منظم کرنا اور بحری جہازوں سے فیس وصول کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایران کی جانب سے ایک بڑا معاشی اور تصویراتی مطالبہ ہے۔ تیسری شرط، جوہری سرگرمیوں پر 10 سالہ پابندیاں، لیکن ایران کا جو یورینیم افزودگی کا حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایران محدود مدت کے لیے کچھ پابندیاں قبول کرے گا جبکہ اس کے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کے حق کو باضابطہ تسلیم کیا جائے گا، اور ایران یہ عہد کرے گا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ چوتھی شرط، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران پر براہ راست امریکی پابندیاں اور ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی بھی ملک پر جو عائد پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں گی۔ پانچویں شرط، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر معاملات سے متعلق قراردادیں ختم کی جائیں۔ چھٹی شرط، جنگی نقصانات کا ازالہ اور معاوضہ ادا کیا جائے۔ ایران کو انفراسٹرکچر، فوجی اور دیگر نقصانات کے لیے معاوضہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر ادا کیا جائے۔ ساتویں شرط کیا ہے؟ امریکی فوج کا خطے سے انخلا۔ یہ ایران بار بار کہہ رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں قائم اڈوں سے امریکی جنگی افواج کی واپسی کو شرائط میں شامل کیا گیا ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی۔ خطے میں جاری تنازعات کا خاتمہ، جن میں لبنان میں حزب اللہ اور دیگر جو مزاحمتی گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو بند کیا جائے گا۔ ایران نے سیکنڈ راؤنڈ کے مذاکرات جو اسلام آباد میں ہونے تھے ان کی منسوخی کے بعد یہ نئے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہیں پاکستان کے توسط سے امریکہ کو ارسال کی ہیں، اور یہی جو خد و خال ہیں وہ مذاکرات سے پہلے ہی ایران کی جانب سے پیش کیے گئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اردن کے جو بادشاہ ہیں شاہ عبداللہ دوم، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے۔ کویتی وزیر خارجہ نے اردن کے دارالحکومت عمان میں اردن کے بادشاہ سے ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے۔ یو اے کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور ایران جنگ پر تفصیلی تبادلہ کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی میزائل حملوں کے خطے اور عالمی امن پر اثرات کا جائزہ لیا۔ یو اے ای نے امریکی حمایت اور یکجہتی پر اظہار تشکر کیا
اور اسی طرح خطے میں پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں امریکہ، ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ رابطے اس لیے تیزی سے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی کی جانب سے نہ صرف پاکستان بلکہ مسقط اور اسی طرح عمان اور اب روس کا دورہ، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مزید دورے کر کے ایران کے موقف کو نہ صرف عالمی برادری کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ مذاکرات کے حوالے سے اپنے جو الائز ہیں ان کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں۔ خاص طور پر روس میں جو آج ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ڈاکٹر عباس اراغچی کی ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوگا وہ مستقبل کی نئی ڈائریکشن کو طے کرے گا۔ لیکن اس بیچ ایک جو بڑی دلچسپ خبر آئی ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسرائیل کے 2 سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے، اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسرائیل کے اندر اکتوبر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات کے تناظر میں نیتن یاہو کے لیے یہ بڑا دھچکا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، ٹرمپ کو اس کی بھی بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے۔ یہ دونوں لیڈرز جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ ایران جنگ کے تناظر میں اپنے اپنے ملکوں کی عوام سے ہمدردی وصول کریں گے اور اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کریں گے، لیکن ایران کی اسٹریٹجی نے دونوں لیڈرز کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹرمپ کا بنیادی موقف گزشتہ کئی مہینوں سے یہ رہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، مگر جو لوگ اس معاملے کی تاریخ سے واقف ہیں ان کے نزدیک یہ دعویٰ انتہائی درجے کا پروپیگنڈا ہے۔ ایسا نیریٹو کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہاں سے اس کی تردید شروع کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ خود امریکی انٹیلیجنس ادارے بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں۔ جیفری سیکس نے بھی ٹکر کارلسن کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا، اس میں بھی اس پوری تاریخ کا ذکر کیا گیا۔ ایران نے دراصل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ ایک ایسے معاہدے کی کوشش کی جس کے تحت اسے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت سخت نگرانی میں رکھا جائے اور اس کے بدلے امریکہ ایران کے خلاف معاشی جنگ اور پابندیاں ختم کرے۔ گزشتہ 15 برس سے ایران کا موقف یہی رہا ہے کہ ہماری نگرانی کریں، ہمارے پروگرام کی جانچ کریں، ہمیں کنٹرول کریں، لیکن پابندیاں ہٹائیں، ہمیں سانس لینے دیں، ہماری معیشت کو معمول پر آنے دیں اور ہمیں دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کا حق دیں۔ ایران کا یہ بھی مطالبہ رہا کہ اس کے اپنے منجمد شدہ اثاثے واپس کیے جائیں، کیونکہ امریکہ نے ایران کے اربوں ڈالر ضبط کر رکھے ہیں۔ وہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں ہے، مگر ایک سامراجی طاقت کی طرح امریکہ دوسرے ممالک کے معاشی وسائل منجمد بھی کرتا ہے اور بعض اوقات انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر لیتا ہے۔ یہ طرز عمل نہ صرف اخلاقی طور پر قابل اعتراض ہے بلکہ طویل المدت میں امریکہ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور پہنچاتا رہے گا۔ ایران کی خواہش ہمیشہ سفارتکاری اور مذاکرات رہی ہے۔ ایرانی حکام مسلسل کہتے رہے کہ وہ کسی معاہدے کے خواہش مند ہیں اور مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ان کے نزدیک مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ ڈپلومیسی ہے۔ اسی سوچ کے تحت 2015 میں نیوکلیئر معاہدہ طے پایا، جس پر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی نے بھی دستخط کیے۔ پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر اس معاہدے کی توثیق کی تھی، لیکن پھر امریکہ میں صہیونی لابی نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب ٹرمپ پہلی مرتبہ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار سے روکنا تھا تو اس معاہدے کو کیوں توڑا گیا؟
جبکہ اس معاہدے کے ذریعے ایران کے پروگرام پر مکمل نگرانی ممکن تھی۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام دراصل جوہری عدم پھیلاؤ نہیں بلکہ ایران میں رجیم چینج کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق امریکہ ایران کو اس لیے نشانہ بناتا ہے کہ ایران امریکی اثر و رسوخ سے نکل آیا تھا اور امریکی دباؤ کے باوجود جھکا نہیں۔ دوسری طرف ایک اسرائیلی نقطہ نظر بھی موجود ہے جو اگرچہ امریکی موقف سے مکمل طور پر یکساں نہیں، مگر اس کا مرکز یہ خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ پر مکمل عسکری غلبہ حاصل کیا جائے تاکہ گریٹر اسرائیل کے تصور کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس تناظر میں ایران کو خطے کی وہ آخری بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے جو اب تک اس مکمل غلبے کے منصوبے کے سامنے مزاحمت کر رہی ہے، اور اسی لیے اسے آخری بڑی رکاوٹ یا بڑا انعام تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی موجودہ ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کسی سفارتی آف ریمپ یا پرامن راستے کا امریکہ سے بھی زیادہ مخالف ہے۔ ٹرمپ اس لیے کسی مصالحتی حل کے خلاف ہیں کہ وہ اسے اپنی فتح قرار نہیں دے سکتے۔ اس سے ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہوگی اور انہیں داخلی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، خصوصاً امریکہ میں موجود اسرائیلی یا صہیونی لابی کی طرف سے۔ اسرائیل کے لیے معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا، پورے مشرق وسطیٰ بلکہ شمالی افریقہ تک اس کی مکمل عسکری بالادستی قائم ہو۔ اگرچہ وہ ہر علاقے پر براہ راست قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس پوزیشن میں آنا چاہتا ہے کہ بغیر کسی مؤثر مزاحمت یا جواب دہی کے کارروائیاں کر سکے، لبنان پر حملہ کرے، شام کے علاقوں پر قبضہ کرے اور دیگر ممالک کی حکومتوں کو گرانے کی صلاحیت رکھے۔ یہی اس کا مطلوبہ منظرنامہ ہے۔ تاہم اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ موجود ہے، اور وہ رکاوٹ ایران ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف یہ شدید دشمنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ امریکہ کے حوالے سے اس کا جواب نسبتاً سادہ ہے۔ 1953 میں ایران ایک پارلیمانی جمہوریت تھا۔ ایران نے 1.5 صدی سے کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پرامن ریاست تھی جسے خود کئی بار بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے کسی کے لیے خطرہ پیدا نہیں کیا۔ در حقیقت 1790 کی دہائی کے بعد ایران نے کسی بڑی خارجی جارحیت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اسی ایران میں 1953 کے دوران منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے اس خطے میں اس زمانے کی سامراجی طاقتیں ناقابل برداشت سمجھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین کے نیچے موجود آئل ایرانی عوام کا ہے، برطانیہ کا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ موقف سامنے آیا کہ شاید ایران کا تیل واقعی ایران کا ہونا چاہیے، برطانوی سلطنت نے اپنی خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے ابھرتی ہوئی امریکی طاقت یعنی CIA سے رابطہ کیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ مصدق کو اقتدار سے ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ ایک منظم خفیہ آپریشن کے ذریعے وہی کچھ کیا گیا جسے آج کی زبان میں کلر ریولوشن کہا جا سکتا ہے۔ سڑکوں پر احتجاج بھڑکائے گئے، بدامنی پیدا کی گئی، سیاسی انتشار کو ہوا دی گئی، اور بالآخر مصدق کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران میں ایک ایسا سسٹم قائم کیا جو قدیم فارسی اصطلاح میں صوبہ نما تابع ریاست کہلا سکتا ہے، یعنی ایران کے عملی طور پر امریکی سامراج کے زیر اثر ایک تابع ریاست بن گیا، جہاں اقتدار کا اصل ڈھانچہ بالآخر CIA کے زیر اثر چلا گیا۔ امریکہ نے ایران میں اپنی بالادستی کے نمائندے کے طور پر شاہ ایران کو مسلط کیا، جبکہ خفیہ پولیس تنظیم سیواک اس سسٹم کے نفاذ کا آلہ بنی۔ یہ بندوبست تقریباً 26 برس تک قائم رہا۔ پھر 1979 میں جب شاہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھے، ایرانی عوام نے ایک انقلابی عوامی تحریک کے ذریعے بغاوت کی اور شاہ، سیواک اور امریکی اثر و رسوخ کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ اسی انقلاب کے نتیجے میں ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا اور وہ حکومت قائم ہوئی جو آج تک اقتدار میں ہے۔ امریکہ نے اس تبدیلی کو سخت ناپسند کیا۔ ایک سامراجی طاقت کے لیے جس کے مختلف علاقوں میں فوجی اثر و رسوخ، تابع حکومتیں اور معاشی مفادات موجود ہوں، یہ ناقابل قبول تھا
کہ ایسا ملک جو اس کے زیر اثر رہا ہو اچانک آزاد ہو جائے، خاص طور پر جب امریکی آئل کمپنیز اپنے مفادات کھو بیٹھیں اور ایران وہ وسائل واپس لے لے جو اس کے بقول اس سے چھینے گئے تھے۔ امریکی نقطہ نظر سے یہ صرف ایک معاشی نقصان نہیں بلکہ سامراجی ساکھ کا مسئلہ تھا۔ سوچ یہ تھی کہ اگر ایران کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو دنیا بھر میں امریکی طاقت کی ہیبت متاثر ہوگی، لہٰذا ایران کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لانا ضروری سمجھا گیا اور اسے اسی سرکشی کی سزا دینا امریکی اسٹریٹجی کا حصہ بن گیا۔ اسی پس منظر میں ایرانی نوجوان انقلابی گروہ نے امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ شاہ کو ایران واپس لا کر ان پر گزشتہ 23 برس کے جبر، تشدد اور پولیس ریاست کے جرائم پر مقدمہ چلایا جائے۔ اس سے قبل امریکی صدر جمی کارٹر نے 1979 میں شاہ کو علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دی تھی، حالانکہ انہیں اندازہ تھا کہ اس فیصلے سے ایران میں شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ٹرمپ موجودہ جنگ کے بارے میں اپنی توجیہات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام ہے یا کوئی اور فوری خطرہ، تو ناقدین کے مطابق یہ صرف وقتی جواز ہے۔ ان کے نزدیک اصل مسئلہ وہی پرانا ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ ایران نے امریکی بالادستی اور CIA کے کنٹرول سے خود کو آزاد کر لیا اور ایک سامراجی طاقت ایسی مثال کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے 1980 سے ایران کے خلاف محاذ آرائی مسلسل جاری ہے۔ یہ صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی جنگ بھی رہی ہے۔ امریکی پابندیوں، مالیاتی ناکہ بندیوں اور تجارتی رکاوٹوں کے ذریعے ایران کی معیشت کو مسلسل دباؤ میں رکھا گیا۔ امریکی حکام خود اس بات پر فخر کرتے رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں نے ایرانی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ ناقدین کے مطابق اسے سفارتکاری یا اسٹیٹ کرافٹ کہنا دراصل ایک خوشنما اصطلاح ہے، جبکہ حقیقت میں یہ دوسرے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، اور یہ پالیسی کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ ایران جنگ نے ایک طرف امریکہ کی اس گرینڈ اسٹریٹجی کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ مزاحمت کی علامت بن کر خود کو دنیا میں سروائیو کرنے کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ ایران جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے اندر جو اس وقت داخلی طور پر ایک لہر پیدا ہوئی ہے، اس سے خود امریکی سلطنت کو ایک بڑا دھچکا لگ رہا ہے، اور مستقبل میں یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یونیپولر ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ کی جو ہیجمنی ہے اب یہ چیلنج ہونے جا رہی ہے اور دنیا تبدیل ہوگی، اور اس تبدیلی کا فائدہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔